اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، گزشتہ دنوں میں نے آپ کے سامنے غسل جنابت کرنے کا طریقہ بیان کیا تھا اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ انسان کن چیزوں سے مجنب ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ انسان جب مجنب ہوتا ہے، حالت جنابت میں ہوتا ہے، تو اس پر کون کون سے کام حرام ہوتے ہیں اور کن کاموں سے انسان کو جنابت کی حالت میں دوری اختیار کرنی چاہیے۔ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے 5 کام کرنا حرام ہے۔ ان میں سے پہلا کام قرآن مجید کے حروف کو ٹچ کرنا اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے نام کو ٹچ کرنا بھی حالت جنابت میں حرام ہے۔ اللہ رب العزت کا نام چاہے کسی بھی زبان میں ہو، انسان کو چاہیے کہ جب مجنب ہو، حالت جنابت میں ہو، تو اللہ رب العزت کے نام سے اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ، چاہے ہاتھ ہو یا کوئی اور حصہ ہو، اللہ رب العزت کے اسم گرامی سے اور قرآن مجید کے الفاظ سے اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ ٹچ نہ کرے۔ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ رب العزت کے نام سے مسح کرنا حرام ہے، اور بہتر ہے کہ انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسم گرامی سے بھی اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو ٹچ نہ کیا جائے۔ دوسرا کام جو جنابت کی حالت میں حرام ہے اور اس کام سے دوری اختیار کرنی چاہیے، وہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخل ہونا ہے۔ انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا کی جو دوسری مساجد ہیں، کسی بھی شہر میں ہیں، ان مسجدوں میں انسان کو ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ ٹھہرنا انسان کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر مسجد میں 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے انسان داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہونا اور دوسرے دروازے سے نکلنا جائز ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دیگر مساجد میں ٹھہرنا یہ حرام ہے، لیکن عبور کرنا جائز ہے۔ اور حرم اہل بیت علیہم السلام، چاہے وہ حرم مولا علی علیہ السلام کا حرم ہو یا امام حسن مجتبیٰ کا، مولا حسین کا، کسی بھی امام کا حرم ہو، اس حرم امام میں بھی ٹھہرنا حرام ہے۔ لہٰذا حرم امام میں بھی حالت جنابت میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا کام جو حالت جنابت میں حرام ہے، وہ احتیاط لازم کی بنا پر کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہونا۔ اب مثلا اگر کوئی انسان کتاب مسجد میں رکھنے کے لیے یا مسجد سے کتاب اٹھانے کے لیے یا کوئی بھی چیز مسجد میں رکھنے یا مسجد سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے، لہٰذا اجتناب کرنا چاہیے۔ 5ویں چیز قرآن مجید کے واجب سجدوں والی آیات پڑھنا۔ قرآن مجید میں 4 ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس آیت کے پڑھنے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت الف لام میم تنزیل، اس سورہ کے سجدے والی آیت کو بھی حالت جنابت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سورہ حامیم سجدہ، حامیم سجدہ میں بھی ایک آیت ہے کہ جس آیت کے پڑھنے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس آیت کے پڑھنے سے بھی دوری اختیار کریں جب جنابت کی حالت میں ہوں۔ تیسرا سورہ والنجم، سورہ والنجم میں بھی ایک آیا ہے کہ جس آیت کے پڑھنے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا انسان جب جنابت کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ والنجم کی اس آیت کی تلاوت بھی نہ کرے۔ اور چوتھا سورہ علق، یہ 30ویں پارے میں سورہ ہے۔ اس سورہ علق میں بھی ایک آیت ہے کہ جس آیت کے پڑھنے سے انسان پر
सजदा वाजिब हो जाता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि जब इंसान हालत जनाबत में हो तो इन 4 सूरतों की उन आयात की तिलावत न करे। ये वो काम है कि जो जनाबत की हालत में हराम है, और कुछ काम ऐसे हैं कि जो हालत जनाबत में मकरूह हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो कल हम आपके सामने वो काम बयान करेंगे कि जो जनाबत की हालत में मकरूह है और उनसे इज्तनाब करना बेहतर है। अगर किसी मोमिन का कोई शरई सवाल हो तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया है, या यूट्यूब के कमेंट्स में लिख दें। इंशाल्लाह हम तमाम मोमिन के सवालों का जवाब देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।